کیا خیال ہے آپ کا؟ آج پرویز الہی صاحب نے ثابت کرنی تھی اپنی اکثریت، اب تاریخ جو ہے وہ 9 تاریخ تک لے گئے ہیں کہ 9 تاریخ کو اب اگلی پیر کو کریں گے. کیا پوزیشن ہے آپ کے ساتھ؟ کیا کچھ اور ایم پی ایس بھی آنے والے ہیں؟ جی نجم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں، ہمیں تو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ای سی پی نے ڈی سیٹ کیا ہے، اور وہ بھی فیصلہ بھی سسپینڈڈ ہے کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گئے تھے، اور جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی نہیں آتا تو ابھی تک یہ کیس جو ہے ابھی سسپینڈڈ ہے. اب آتے ہیں جی پرویز الہی کے ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف. اگر ان میں اتنا کانفیڈنس ہوتا کہ وہ ووٹ لے سکیں گے تو لے چکے ہوتے ابھی تک. جب بھی کوئی چیز آپ ملتوی کرتے ہیں یا ڈیلے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، اور یہاں تو مجھے لگ رہا ہے پوری دال ہی کالی ہو گئی ہے. کیونکہ جو روز ایک پارلیمانی پارٹی کا وہ اپنی اجلاس بلانے کا ہمیں عندیہ دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ملتوی ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے. نمبر گیم جو ہے وہ اس وقت بالکل 50-50 پہ چونکہ وہ تھے. 186 ان کو ووٹ چاہیے، اور کئی دفعہ فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس 187، یعنی کہ ایک سے کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ہمارا ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا. اب اگر 1 2 3 جس طرح سے اب ہوا چلی ہوئی ہے کہ کچھ نیوٹرل ہو گئے ہیں، کچھ یہ زہرا نقوی ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل ان کی ایڈوائزری کمیٹی ہے ان کی پارٹی کی، مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں رہا پرویز الہی پہ، اور وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گی. تو اس لیے میرے خیال میں جنوری میں آپ دیکھیں گے کہ کافی پنجاب کی جو سیاست ہے اس میں گرما گرمی رہے گی. صحیح. اور اس کے ساتھ گرما گرمی اور بھی ہوتی چلی جا رہی، چونکہ آپ ایک خاتون رکن اسمبلی رہی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے سیاست میں بڑی ہلچل آتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا کتنا پرانا تعلق رہا؟ کب سے آپ جو تھے خان صاحب کے ساتھ تھیں؟ کتنا تعلق تھا؟ نجم، میں پی ٹی آئی میں تقریباً 12 سال رہی ہوں، اور خان صاحب کے ساتھ پورے ہم نے اسٹرگل میں حصہ لیا. جیلیں کاٹیں ہم نے، اور دھرنے، اور ہر طریقے کا جو پروٹیسٹ تھا، ڈنڈے کھائے، بہت کچھ کیا، کیونکہ ہم نے اندھا اعتماد کیا تھا عمران خان پہ. اور عمران خان صاحب سے پہلے میں مسلم لیگ میں تھی، لیکن میرے اسٹوڈنٹس، چونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، تو میرے اسٹوڈنٹس جو تھے اس زمانے میں ان کو بڑا شوق تھا. انہوں نے کہا جی آپ خان صاحب کے ساتھ آئیں، کیونکہ وہ ایک یوتھ کے لیے ایک بڑا آئیکن تھے. تو وہ بس اس طرح سے ہوا کہ نام اللہ نیازی ان کے کزن ہیں، وہ مجھے لے گئے بنی گالا، اور انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، اور مجھے لگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح ہے، اور یہ قوم کے لیے کچھ واقعی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. تو پھر میں نے ان کو جوائن کر لیا، اور اس کے بعد نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ آندھی نہ طوفان، بالکل سارا اپنی فیملی لائف بھی ہم لوگوں نے سیکریفائس کر دی تھی. لیکن بڑا ہی افسوس ہوا کہ یہ وفاداری خان صاحب کو راس نہیں آئی، کیونکہ اب آپ ان کے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت کم ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ فاؤنڈر ممبرز تھے، یا ان کے بہت جان نثار تھے، یا ان کے بہت ڈائی ہارڈ ورکرز تھے. اس میں سر فہرست تو جہانگیر ترین، علیم خان، فوزیہ قصوری، مطلب یہ لیکن آپ کو عظمہ کیا ضرورت تھی بشرا بی بی کے بارے میں گفتگو کرنے کی؟ کیوں کی؟ دیکھیں، بات سری یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس حد تک بشرا بی بی کے انڈر کنٹرول ہوں گے. خان صاحب نے میرے خیال میں کچھ ان کو باور کرا دیا تھا بشرا بی بی نے کہ جب تک میں آپ کی زوجہ ہوں تب تک آپ پرائم منسٹر رہیں گے، جب میں اگر آپ کی شادی میرے ساتھ نہ ہوئی تو آپ پرائم منسٹر کبھی نہیں بن سکتے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کہتا ہے کہ میں نے 23 سال سٹرگل کی ہے اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اس سٹرگل میں حصہ لیا، وہ اتنی ایک توہم پرستی یا سپرسٹیشن آپ کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ جی کوئی عمل ہے یا کوئی اس طرح کی بات، تو یہ
کوئی اچھی بات نہیں ہے. پھر پارٹی کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر ایک سیاسی سٹرگل کا کیا فائدہ ہوا اگر آپ نے اسی طرح سپرسٹیشن پہ ہی چلنا ہے؟ تو ہم لوگ سارے جو ہیں بلی بنائے گئے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میری آڈیو لیک ہوئی تھی تو یہ مکافات عمل اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ پہ انہوں نے بغیر میری بات سنے مجھے کوئی انصاف نہیں دیا، بلکہ انہوں نے منہ پھیر لیا. اور آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں. میں نے تو ان سے منتیں کی تھی، ترلے کیے تھے کہ خدا کے لیے میرے موبائل کا فورینزک ہی کرا دیں. اور انہوں نے کہا تھا جی نہیں ہم تو نہیں کراتے، آپ نے کرانا ہے تو فورینزک کرا لیں. بلکہ انہوں نے ایف آئی اے میں جو ڈی جی ہے انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں پی ایم ہاؤس سے آرڈر ہے کہ آپ نے فورینزک نہیں کرنا. کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کے پاس روحانی طاقت ہے. تو میں نے کہا جی میں تو جو میں نے سنا میں وہ بات کی، میں نے کوئی برے انداز میں تو بات نہیں کی. نہیں یہی تو ہم بیانیہ ہے جس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج مجھے یہ بتائیں نجم، کیا وہ ختم ہو گیا؟ زبان زد عام ہے. اور بلکہ وہ تو خود مان گئی ہیں. وہ جو ارسلان بیٹے کے ساتھ جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی فلاں کو غداری کے ساتھ جوڑ دو فلاں. نہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ارسلان بیٹا لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ہر چیز پہلے کیسے پتہ چل جاتی ہے، لیکن تم نے اس بات کا ذکر نہیں کرنا. تو وہ تو خود مان گئی ہیں. تو اب یہ جو پتہ نہیں وہ کون سا وظیفہ ہے، بہرحال کوئی ایسا وظیفہ ہے جو 3 اور 5 کیرٹ ہیرے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. سارا جو قصہ ہوا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی ہو گیا تو کیا ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بہت پڑتا ہے. کیونکہ ہمارا ایک تو آپ مذہب کا جب حوالہ بار بار دیں، ریاست مدینہ کا حوالہ بار بار دیتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے آپ کو ایک بہت اونچے آپ پیڈسٹل پہ بٹھا چھوڑتے ہیں. لوگ آپ کو پھر وہاں سے جج کرتے ہیں، آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں. اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ قول اور فعل میں زمین آسمان کا تضاد جو ہے. اچھا یہ پارٹی کے اندر یہ اب رمل علی شاہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں، ایکٹریس ہیں، انہوں نے ڈانسر ہیں، انہوں نے ایک فلم بھی کی غالباً 7 دن محبت دن، اور اس کے بعد رہبرا نام کی ایک فلم میں بھی انہوں نے کام کیا، اور ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. یہ رمل علی شاہ کا پارٹی میں کیا رول تھا؟ پارٹی میں تھیں نہیں تھیں؟ کیا صورتحال تھی؟ ان کے متعلق ہم نے اچانک ہی سنا تھا، اور پھر یہ بھی سنا کہ ان کو وہ ہیومن رائٹس کمیشن کا ممبر بنا دیا گیا. پھر ان کو اور بہت سارے جو ویلفیئر ونگ میں بھی غالباً ویلفیئر ونگ میں کافی سارے ان کو عہدے دیے گئے. تو اچانک ہی یہ پارٹی میں کیونکہ دیکھیں نا ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو کہ شروع سے محنت کر کے تو اوپر نیچے گراس روٹ سے آتے ہیں. لیکن میں نے کوئی خاص کبھی توجہ نہیں دی تھی اس بات پہ، لیکن میں تو بلکہ خوش تھی کہ چلو جی ایک ٹرانسجینڈر ہیں اور ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کی بات سنی جا رہی ہے. تو یہ لیکن اب جو قصہ اب سنا ہے کہ بہت ساری ان کی تصویریں بھی کہیں ادھر ادھر پھر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ بیچ میں حقیقت کیا ہے. لیکن یہ بات البتہ ضرور ہے کہ پارٹیز میں اگر آپ کو ایکسپلائٹیشن کے تھرو اگر آپ کو ایک پارٹی عہدے کا لالچ دے کے یا کسی اور اس طرح کی وجہ سے آپ کو آپ اوپر جاتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.